تو پہلے تو ہم یہ چھوٹے سے ڈسکس کر لیں کہ حضرت ادریس کس قوم پہ اترے تھے اور کن کے خلاف لڑے تھے, اور پھر اس کے بعد سومیرین ٹیکسٹ کی بات کریں گے. پہلے حضرت ادریس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اوکے, تو حضرت ادریس کے بارے میں کیا ہمیں, حضرت ادریس کے بارے میں یہ ہم نے بات کلیئر نہیں کی تھی کہ وہ کس قوم پر آئے تھے, کس قوم سے لڑے تھے ان کا, اور وہ اینڈ میں جو ان کا ہم نے ساری بات کی تھی نا کہ حضرت ادریس پورٹلز میں اور یہ سب پورٹلز میں اور ان سب چیزوں پہ ٹریول کرتے تھے, لیکن اس کا اینڈ کیا تھا. اوکے, جو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سمرہ اور سمیریا ہے کیا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں انفارمیشن کی جس کے تھرو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا, ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. ایک تو تورات اور انجیل ہے جو کہ بائبل کی شکل میں اب ہمارے پاس ہے. اس کے 3 ورژنز ہیں اور تینوں کے تینوں ورژنز پڑھنے پڑیں گے آپ کو, بشرطے کہ کیونکہ یہ مسلمانوں پہ حکم ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تب تک باقی کی کتابیں مت پڑھیں. تو ڈائریکٹلی آپ نے وہ کتابیں پڑھنی نہیں شروع کر دینی. قرآن پاک کے اندر اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ پتہ ہو, پھر آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ آپ ایز اے ہسٹوریکل ٹیکسٹ آپ, کیونکہ ہے وہ اللہ کی ہی کتابیں, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان 4 کتابوں کو مانیں, سوائے اس بات کے کہ جو قرآن پاک کو کاؤنٹر کرتی ہو یا کوئی انٹرسیکشن آتا ہو اس میں, کہ جس میں کوئی ایسا بلیف کا کانسیپٹ ہو جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا قرآن پاک میں صحیح طور پر بتایا ہوگا. ایسا نہیں, کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے تھاٹ بلڈ کرنے کا, کہ جو چیزیں, اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے کتابوں میں لوگوں کو پوری طریقے سے پتہ تھیں اور اس پہ ایمان تھا, قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا, بشرطے کہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ ایمان لے آئے ہوں جو کہ یا پھر ایسا انحراف کر دیا ہو کتابوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کریکشن کر کے بتایا ہو کہ قرآن پاک میں کہ یہ چیز غلط آپ لوگ مان رہے ہیں, اس کی صحیح طریقہ یہ ہے, صحیح نمبرز یہ ہیں, صحیح عقیدہ یہ ہے اس کے اوپر. ورنہ تو یہ 4 کتابوں کو اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بالکل انہوں نے تباہ کر دی ہیں, تو پھر تو ہمارا اس ایمان کا حصہ ہی ڈگمگا رہتا ہے کہ 4 کتابیں کدھر ہیں وہ پھر. سو وی نیڈ ٹو بلیو ان دوز بکس ایز مسلمس. ایک تو ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے, اس کی 3 ورژنس کیا ہیں. ایک ہے آپ کا کنگ جیمز ورژن جس کی 73 کے قریب کتابیں, جو صورتیں جسے کہتے ہیں ہم, بہرحال ان کو صورتیں کہتے ہیں, وہ بکس کہتے ہیں ان کو, ان بکس کے اندر بھی کافی صورتیں ہوتی ہیں, سب ان کی ترتیب الگ طریقے سے. ایک ان کی جو مین اسٹریم کیتھولک چرچ, رومن چرچ کی ایشو کردہ جو بائبل ہے وہ ہے, اس میں 80 سے زیادہ تھوڑی سی کتابیں. اور جو تیسرا ورژن ہے وہ ہے ایتھیوپین بائبل کا, اس میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریلیجیس اسکرپچر آف دیز مین اسٹریم ریلیجیس سیکٹس. ایک ہے یہ سورس. دوسری سورس ہے اینشنٹ ہسٹری کی. وہ ہسٹری پے در پے کر کے الگ الگ سویلائزیشنس نے اپنے طور پہ, اپنے مشاہدے کے طور پر ڈاکیومنٹ کی. کس طریقے سے کی, وہ اسی کو ٹیبلٹ بول رہے ہیں. یہ وہ ٹیبلٹ نہیں ہے جو آئی پیڈ کی یا اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی, وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھتے ہوتے تھے. اور یہی کل ہم بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ کسی چیز کو پرزرو کرنے کا کامن سینس کی بات تھی کہ وہ پتھر پہ کیا جائے, کیونکہ پتھر لاکھوں سالوں سے اپنی شیپ برقرار رکھے ہوئے ہمارے جو کرۂ ارض پہ. تو انہوں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب نہیں کیا جس کی نزاکت کی وجہ سے کوئی ایسی آفت آئے, گرمی ہو جائے, سردی ہو جائے, پانی آ جائے, جو کہ آتا ہے, طوفان آتے ہیں, تو اس کی پریزرویشن میں وہ مسئلہ نہ آئے. تو انہوں نے پتھر کا انتخاب کیا اور بڑا ہی اچھا ڈیسیجن تھا. کیونکہ وہ ہزاروں سال بعد ہمیں مل رہے ہیں. مائن سویلائزیشن ساؤتھ امریکہ کے قریب, سومیرین سویلائزیشن جو تھی وہ عراق کے اندر تھی, اس کو پری بیبلون ایرا میں یہ گردانا جائے گا. پھر اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے. پھر گریک سویلائزیشن آبویسلی گریس میں تھی. رومن سویلائزیشن اٹلی کے جو یورپ کا حصہ ہے وہاں پہ تھی. یہ پرانی قدیم سویلائزیشن, ان سب کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز ہمارے پاس ہیں. صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے. جو انڈین سویلائزیشن ہے وہ ہمارے پاس کافی الگ الگ ورژنز میں موجود ہے. وید ہیز اے لاٹ مور ٹیکسٹ دین اینی ادر بک دیٹ وی, جو کہ زیادہ مشہور ہو گئی انڈین ٹیکسٹ میں. سو یہ نمبر 2 سورس آف انفارمیشن. اس کو اینشنٹ ہسٹری میں رکھتے ہیں. اینشنٹ ہسٹری کا مطلب ہے کہ یہ 10,000 سال 20,000 سال کی باتیں ہیں ساری. یہ جو بائبل اور تورا ہے
یہ اینشنٹ ہسٹری نہیں ہے، یہ ایز فار ایز وی کین ٹیل یہ 3000 اور 4500 کے سال کے بیچ کے ٹیکسٹ ہیں. یہ ہمیں بائبل کا تو پتہ ہے 2019 سال ہو گئے ہیں بائبل کو، آپ 2019 میں رہ رہے ہیں، تو 2019 یہ ہو گئے اور تقریباً 3500 سال تورات کو ہو گئے. سو اس کو اور جو فائنل نیل ہے جس کے تھرو جو اسٹینسل ہے ہمارا، وہ جو فائنل تھرڈ سورس آف نالج ہے اس بارے میں، وہ قرآن اور حدیث ہے. یہ اسٹینسل ہے ہمارا. اگر کوئی ایسی چیز ان سے مطابقت رکھتی ہے یا ان کی تصدیق کر رہی ہے تو وہ اس کو ایز از لیں گے ان دونوں سورسز میں، بائبلز میں بھی اور اینشنٹ اسکرپچرز میں بھی. تو یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ متن ہے جس کے بعد آپ کو باتیں کافی سمجھ آ جائیں گی جب ہم لنگو میں آئیں گے، اور بات کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سومیریا کی سویلائزیشن، سمرا کی جو تہذیب ہے، انہوں نے 21,000 ٹیبلٹس ڈسکورڈ ہو چکی ہیں، 21,000 تختیاں پتھر کی، جن کے اوپر انہوں نے جتنا نالج پرزرو کر سکتے ہو. آف کورس کیا پتہ زیادہ ہو اس سے. یہ 21,000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ عراق کے میوزیمز میں پرزروڈ تھیں. اس کے اوپر پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوئی، اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی، بڑی ویلیڈیشن ویریفیکیشن. 1941 میں، بڑا ریسنٹ واقعہ ہے، 40s میں ٹو بی ایگزیکٹ، آئی ڈو ناٹ نو دی ایگزیکٹ ایئر جب ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا، مگر 40s میں آرکیولوجسٹ نے یہ ڈسکور کی. سو اٹس اے ویری ریسنٹ ڈسکوری. پھر ایک اور بھی ورژن ہے، سورس ہے، وہ اسرائیلیات میں آتا ہے. اسرائیلیات ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے. وہ بائبل کے علاوہ کچھ اسکرولز اور کچھ گاسپلز ان کے پاس خود بھی ہیں، وہ میں نے پڑھے ہیں، ان کے بارے میں بڑی ڈاکیومنٹریز، اسکرولز آف ٹیمپل اینڈ اسکرولز آف دی سی، ڈیڈ سی اسکرولز. جی ہاں، مگر اس کو انہوں نے اس طریقے سے شائع نہیں کیا. اور بھی ان کے پاس گاسپلز ہیں جو کہ جن سے وہ بڑا وہ استدلال کرتے ہیں اپنے پروفیسیز کا اور بڑے اپنے نالج کا. سو یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم جب ڈسکشن کریں تو، مگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہم اس کو ایز سورس آف ٹروتھ مان رہے ہیں؟ نو، سورس آف ٹروتھ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز جو کہ سائنٹیفکلی لاجیکلی کریکٹ ہے اور اس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے تو یس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو آف کورس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل اینڈ دین وی ٹرائی اینڈ کمپلیٹ دا پزل. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد حضرت ادریس کی یا پیرامڈس کی یا ایلینز کی یا ایلومیناٹیز کی، اسپیشلی ایلومیناٹیز کی، یہ ساری کی ساری تفصیل کہاں سے لینی ہے. آج تک میں نے اپنی لائف میں تو کبھی بھی کوئی ایسا لیکچر نہیں سنا جو کہ ایلومیناٹیز کے اوپر ہو اور ان 5 چیزوں کو یا 5 میں سے کوئی سی 2 چیزیں بھی لیتا. وہ ہمیشہ بائبل کا قبالہ علم کے اوپر چلتے ہیں اور شیطانیات کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ سراسر غلط ہے. Illuminatis is not a Satan-based practice or a religion or a cult or any kind of ritual which are satanic. Obviously شیطان نے تو خوش ہونا ہوتا ہے ایسی حرکات کے اوپر، مگر وہ شیطان کی بیس پہ نہیں. This if you go through a lot of detail of حضرت نوح، اور میں بائبل کا یہاں پہ حوالہ دوں گا، بائبل میں بک آف میتھیوز میں، بک آف نمبرز میں اور بک آف ریولیشن میں، ان تینوں جگہوں کے اوپر بڑی کلیئر آیات ہیں کہ دجال کا جو دور ہے اس کو تو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا، ہم اسے دجال کہتے ہیں. دا اینٹی کرائسٹ، دا ٹائم آف اینٹی کرائسٹ ول بی ایگزیکٹلی دا ٹائم آف نوح. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اب اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مان بھی لیں تو کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہلتا. تو یہ بڑے احتیاط سے میں آپ کو یہ الفاظ یہ آیتوں کے چناؤ کر رہا ہوں یا اسکرپچرس کے، کہ ہمارے عقیدے پہ فرق نہ آ رہا ہو. سو اگر کرسچینٹی میں یہ بلیف ہے اور تینوں کے تینوں سیکٹس میں یہ بلیف ہے کہ حضرت نوح کا جو دور ہے وہ ایگزیکٹ ویسا ہی ہے جیسے دجال کا دور ہوگا. تو اس کے اندر سے پھر جو اسپیشلی کنگ جیمز کے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بلیورز ہیں اس بات کے، اور وہ نوح کے معاملات کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی ان دا بک آف ریولیشن. اس میں وہ بہت زیادہ تفصیل میں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی ریمینسنس ہے حضرت نوح کے دور کی جو کہ دجال کے دور میں آ سکتی ہے. آبویسلی جو میں جن اسکالرس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کنگ جیمز کی جو اس وقت کے ڈاکیومنٹریز کرتے ہیں، لکھتے ہیں ان کے اوپر، جو ان کے اس وقت کے پیسٹرز ہیں، وہ سومیرینز یا اس کے اوپر نہیں دیکھ رہے. I don't know why, but maybe at some time they will.
So I am giving you a four-dimensional perspective here. Christians will have a single dimension from coming from Bible. Obviously, they'll never believe in the Quran. We have, alhamdulillah, the Quran and the Hadith. اور جتنی دجال کے بارے میں حدیث ہمارے پاس آتی ہے وہ کسی اور نبی کی قوم کے پاس نہیں، تو ہمیں زیادہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس بات سے. سو اس بات سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ حضرت ادریس اور نوح کی بات کیوں کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہے ہمارے سے کہ دجال کے دور میں کیا پتہ وہی واقعات ہو رہے ہوں. غالب گمان میرا یہی ہے کہ ویسے ہی ہوں گے، بیکاز دجال کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ساری ٹائم ٹریول کی ہیں، ٹائم اسٹریچ کی ہیں، ٹائم ڈائلیشن کی ہیں، اور حضرت نوح اور پورٹلز کی. اور حضرت نوح کا دور بڑا کلیئرلی پتہ چل رہا تھا. ہمارے پاس تو زیادہ علم نہیں ہے حضرت نوح کا، ہمیں تو صرف قرآن پاک میں ہنٹ ملتا ہے کہ وہ معاملات کیا تھے. مگر اگر آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو سورت کے اندر جب حضرت نوح کا ذکر آتا ہے تو پہلے وہ دروازے کھلنے کا ذکر آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے، اور نیچے سے بھی پانی آنا، اوپر سے بھی پانی آنا، وچ ہیز اے لاجیکل، ویل اٹس این اوپینین، آف کورس علماء کا ڈیسیژن اس پہ تو نہیں ہے، مگر کیونکہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا نہیں اس کو ابھی تک. مگر میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک کا یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ جتنا پانی زمین سے اٹھایا جاتا ہے اتنا ہی پانی برسایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے بتایا گیا. سائنس نے کہا کہ 16 ٹریلین ٹن جو ہے نا وہ پانی ویپرز میں جاتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا میٹیورولوجی کے تھرو، اور 16 ٹریلین ٹن ہی بارش ہوتی ہے. سو اس کے تھرو پھر ایک پوری کی پوری ایک قرآن پاک کی انہوں نے ایک معجزے کی ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ کی. ہاں اوکے، واٹر سائیکل دیکھیں کتنی. مگر حضرت نوح کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے سے بھی پانی نکال لیا تھا میں نے، اور اوپر سے بھی پانی نکال لیا تھا. دیٹ مینس کہ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ واٹر سائیکل جو کہ سائملٹینیسلی دونوں ہو رہا تھا. جی بالکل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوکل واٹر سائیکل نہیں تھی جو کہ پانی سمندروں سے اٹھے گا. یہ نیچے کے کوئی پانی کے چشمے ابلے ہیں، کنویں ابلے ہیں، تنور ابلے ہیں، اور دروازے اوپر سے بھی کھلے. اس کی قرآن پاک میں جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو بڑا سرسری سے ترجمہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی، حالانکہ بارش کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں، بس دروازے آسمان کے کھلنے کا لفظ ہے. حضرت نوح کے دور میں جب آیا، جب بارش کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ نے خود ہی کیوں بارش کا لفظ بتایا؟ یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. میرے بھی آج تک یہ امپریشن تھا کہ جب عذاب آیا تھا تو اتنی بارش ہو گئی تھی کہ وہ سیلاب آ گیا. لیکن میں اب غور کر رہا ہوں، واقعی میں بارش کا تو ذکر نہیں ہے، اب پانی کا ذکر ہے کہ سب کا. جی بالکل. نہیں بارش تو ہوئی تھی مگر اس آیت میں نہیں ہے جس آیت کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی جو لٹرلی ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ بارش بنتا نہیں ہے، لیکن آسمان سے پانی برسنے کا ہی ہے. کیونکہ نوح کا ذکر 2 جگہوں پہ آیا ہے. ون آف دا پرسپیکٹو کین بی کہ اٹ واز واٹر کمنگ فرام پورٹل. سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے، یہ سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے. یہ دوبارہ ہم نے وہی حرکت کی ہے، ہم نے ریفرنس دی سورہ قمر میں. شروع میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح کے دور میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے. تو ہمیں یہ محاورے میں کہتا ہے آسمان کے دروازے کھل گئے، پانی برس پڑا. تو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں بھی کھولے کہ آسمان دروازے ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابواب دروازے. ٹھیک ہے، یہ سورہ قمر میں. جی ابھی سورہ قمر کھول لیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں. مگر جو سورہ نبا ہے وہ تو نام ہی دروازے کے ساتھ ہے نا، تو اس کا بارش سے تو کوئی تعلق نہیں. وہ تو علماء بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بارش نہیں ہو رہی، قیامت والے دن کی بات ہوگی کہ آسمان کے تمام دروازے کھل جائیں گے. سو the point I'm trying to make is کہ دجال سے اس کا اتنا ڈائریکٹ تعلق اس لیے ہے کہ اگر ہم حضرت نوح کے دور میں سمرہ کے تھرو یا ایون بائبل کے تھرو بھی یہ بات تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح جو ہیں وہ دنیا میں اتنے ہی سال رہے ہیں جتنے کہ ہم لوگ رہتے ہیں. وہ باقی کے جتنی بھی 950 سال کی تبلیغ ہے ان کی ان دس ڈائمینشن نہیں ہے. اٹ کین سیریسلی بی انفرڈ. اور بالکل اس طرح حضرت عیسیٰ اس وقت 2019 سال کے ہو گئے ہیں، بالکل اس طریقے سے حضرت آدم کی بھی عمر 1000 سال ہے اور حضرت نوح کی بھی 950 سال خالی تبلیغ ہے. ان کی اوریجنل ایج تو بتائی بھی نہیں اللہ تعالیٰ. سو اس طرح اصحاب کہف کی 350 کچھ سال عمر ہے، 300 تو خالی غار میں سوئے ہیں. سو بالکل اس طریقے سے حضرت نوح نے جس طریقے سے جانور اکٹھے کیے تھے وہ ایک انسانی سطح کے اوپر پاسبل نہیں ہے کہ سارے جانور اکٹھے کیے جائیں. اس کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال بے حد ضروری ہے. اچھا ورڈنگ سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. جی بالکل.
اور یہ یہیں تک ہی رکھیں جی. اس کے بعد والی آیت پڑھ لیں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ یہاں پہ پانی آ گیا. اب زمین سے پانی آ گیا. وہ کہ ارض سے ماء کا مطلب نہیں, ماء تو پچھلی آیت میں بھی آ گیا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی بارش کے لیے عربک میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے. جی پوری اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. ترجمہ یہ مودودی کے بعد میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. جی نہیں عربی پڑھیں میں آپ کو. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مطلب کھل گیا. ابواب درواز ماء جو ہے وہ پانی کے لیے پانی. منحمل کا انہوں نے ترجمہ جو کیا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بارش ایگزیکٹلی, بٹ زیادہ پانی کو کہہ رہے ہیں شاید. جی دیکھیں میں وہ والی بارش کے خلاف نہیں ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دروازے کھلے ہیں نا تو یہ پورٹلز ہی کھلی ہیں, یہ کہیں اور سے پانی آیا ہے. بارش تو یقیناً ہوئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دس از ناٹ دا لوکل واٹر سائیکل جو کہ چلی ہے. ٹھیک میں آپ کی بات کرتا ہوں. یہ پانی ایکسٹرنل لایا گیا, ورنہ زمین کو پورا ڈبونے کے لیے وہ واٹر سائیکل کافی نہیں ہے نا جو کہ لوکل ویپر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے, جتنا پانی ہے اتنا ہی سائیکل کیا جاتا ہے اس ارتھ میں. تو جتنا مرضی برسے گا وہ کہیں سے آئے گا نا, تو زمین سے اٹھے گا تو برس جائے گا. تو سیلاب کیسے آئے گا پھر؟ مطلب لوکل سیلاب تو آ سکتا ہے, اس سے پوری دنیا کو ڈبونے کے لیے کہیں سے ایکسٹرنل پانی لانا ضروری ہے. اچھا یہ قرآن میں یہ پوری دنیا کا ریفرنس ملتا ہے, کیونکہ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک خاص خطے پہ آیا تھا. وہ غامدی صاحب کے پاس وہ ایسی کتاب ہے جہاں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں وہ بائبل میں جو جس بارے میں ذکر ہے, بائبل میں کیا توریت میں جس کی تفصیل ہے پوری, ڈسولیشن کا چیپٹر ہے پورا. پھر سمیرین جو ٹیکسٹ ہیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں اس کے اوپر. وہ تو ادریس سے کرتے ہیں نا اس کا استدلال پورا, کہ ادریس نے وارننگ پہ وارننگ دی, پھر یہاں تک کہ اپنے پڑ پوتے کے پیدا ہونے کا انتظار کیا, پھر اس کو خود ٹریننگ دی. حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ جب پانی جو ہے نا وہ ساؤتھ, انہوں نے کہا ساؤتھ پول سے پانی چل پڑا ہے, دونوں پول سے, ایکچولی انہوں نے کہا دونوں پول سے پانی چل پڑا ہے, ٹائڈز نکل پڑی ہیں, اتنے سال ہیں تیرے پاس, اتنا وقت ہے تیرے پاس. تو ایکچولی وہ سال ہی لگا تھا, اس میں پورا سال لگا تھا کہ پوری پانی, اس ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا. سو what I'm trying to say is کہ یہ جو فتحنا ہے نا ابوابا کے دروازے کھلیں, وہ آسمان کے دروازے وہ والے کھلیں جو سورہ نبا کے دروازے کھلیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ سوچنا بے حد ضروری ہے کہ لوکل ایک ٹینک کے اندر ایک خاص اماؤنٹ کا پانی ہو, اس کو جتنا مرضی سائیکل کریں وہ ٹینک سے باہر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ جتنا پانی اٹھاتے ہیں اتنا ہی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا پانی اٹھے گا تو نیچے اتنا ہی گیپ کریٹ ہوگا, پھر وہ گیپ فل ہو جائے گا اس کا. سو پوری زمین کو پانی میں وہ بھی کئی 100 فٹ تک ڈبونے کے لیے, کیونکہ درخت کوئی بھی نہیں بچا تھا جو پانی سے اوپر نظر آتا ہو. سمجھے, کوئی پہاڑ نہیں بچا. تو اتنا لیول آیا کہ پہاڑ پانی کے اندر سے, کیونکہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چلا گیا تھا. بالکل. سو اٹس ناٹ این آرڈنری. یہ غامدی صاحب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی, لوکل سیلاب سے پہاڑ نہیں نیچے آتے ہوتے. کوئی کسی بھی علاقے میں سیلاب آ جائے, اس علاقے کے ٹاپ کے پہاڑ اگر نیچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ علاقہ سرپاس ہو چکا ہوا ہے, ورنہ وہ پہاڑی پہ بچ جائیں. اگر لوکل علاقے کا سیلاب ہوتا تو پہاڑ سے ایڈمٹ کہ اس پہاڑ کی ٹاپ کے لیول تک جتنے بھی زمین کے ایریاز ہیں وہ تو کم از کم کور ہو ہی گئے. تو پھر اس کا مطلب علاقہ تو پار ہو گیا نا, پار ہو گیا. مطلب اپنے علاقے کی میں سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں, اٹ مینس کہ سی لیول تو کراس ہو گیا تھرو آؤٹ دی ورلڈ. سی لیول از دی باٹم. دس از وی ٹاکنگ اباؤٹ ٹاپ آف ماؤنٹین. اگر میں کسی بھی علاقے میں, سمجھ لیں K2 ہے, اس سے اونچا پہاڑ تو کوئی نہیں ہے نا, میں K2 کے پاس کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور میں K2 پہ چڑھ جاؤں اور پھر K2 بھی ڈوب جائے تو وہ علاقے کا سیلاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پورے دیٹ آٹومیٹکلی مینس کہ K2 سے جتنے بھی نیچے لیول کی پہاڑیاں ہیں دے آر آل سرپاس. K2 سمیت نا, کیونکہ ان کا بیٹا بچہ تھوڑی ہے اس پہاڑ پہ چڑھ کے. بالکل سمجھ رہے ہیں. سو یہ بالکل بیس لیس قسم کی بات ہے. میں اس کو بیوقوفی کے زمرے میں ہی رکھوں گا اس روزے کو, کہ یہ زبردستی کرنے والی بات ہے کہ سیلاب کیا جائے. اچھا بہرحال تو جی سوری نہیں آپ کنٹینیو کریں. نہیں میں بس اس کو یہ پورٹل کے اس کانسیپٹ کو جی پانی کی سائیکل سے بڑا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اچھا ایک جو کیونکہ ہماری ریسنٹ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے خاص طور پہ جو بات کی ہے وہ پری ہسٹورک نیشنز کی, جن کا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. وی آر ایکچولی پوائنٹنگ ٹورڈز دوز نیشن. اور پھر ابھی آپ نے ایک بات دجال کے حوالے سے بھی کی ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی آر وی ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیز نیشنز. فرسٹ آف آل
کہ جو اگر ایک عام ریلیجیس مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ ہو یا پھر ریلیجیس انکلینیشن والا بندہ ہو یا پھر somebody who starts ریڈنگ قرآن, تو اس کو جو سٹارٹ ملے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے سے پہلے نہیں اس سے پہلے سے ملے گا قرآن جو قصہ بتایا گیا, مطلب کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتوں کی جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہاں سے قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ہم نے ان میں سے آدم کو چنا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے حدیث کلیئر ہے نا, ہمیں بائبل کی ضرورت نہیں کرتا, قرآن اور حدیث کو الگ مت کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرح کے ٹائم لائن کو پلاٹ کریں گے تو حدیث کے تھرو this is what I'm trying to دجال قرآن میں یہی بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں پری ہسٹورک ان نیشنز کی, اور جو ہم اس کو ہم کیسے کوریلیٹ کریں گے قرآن مجید کی جو آیات ہیں, اور ہم اس کی سگنیفیکنس کیسے بیان کریں گے, ہم ان کی کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جو میرے ذہن میں بات آتی ہے جو کہ پہلے بھی ایک کویشچن پوز ہو چکا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ایک بات ریپیٹ کی کہ تم سے پہلے بہت طاقتور قومیں گزر چکی ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آئی واز ریئلی اسٹانش ٹو ریڈ اٹ, کیونکہ جب بھی میری آفس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو کچھ جو میرے کولیگز ہیں دے آر ویل ورسڈ ان دا اکنامکس, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اٹس آل اباؤٹ اکانومی. تو پرٹیکولرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ ورڈ یوز کیا ہے کہ تم سے پہلے طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو کہ معاش میں تم سے زیادہ طاقتور تھیں, یعنی they were not even advanced but they were actually economical more stable than us. So what does it actually mean کہ جو وہ قومیں گزری ہیں وہ کون سی قومیں تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں تھیں یا ان سے پہلے بھی قومیں تھیں جو طاقتور تھیں؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ٹل دا ٹائم آف قیامہ کے لیے وہ دیئر اسٹیٹس ول ریمین آن دا ٹاپ لیول. ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ طاقتور ترین تھی, اٹ مینس کہ اب والی قومیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی. وٹ آئی ایزیوم فرام اٹ, کیا واقعی میں ایسا یہ ایزمپشن کرنا ہمارا ٹھیک ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ ابھی تک کی کوئی بھی سپر پاور نہیں پہنچ سکی؟ اور وہ قومیں کون سی تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں کی تھیں یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید there might be the existence of aliens, وہ ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں یہ والی جو آیتیں ہیں نا, یہ تو قریش سے اور مغرور فرعونوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب قوموں کا ذکر آتا ہے تو انسانوں کی انسانوں سے کمپیریزن ہوتی ہے. ایک ایسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. وہ نکالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ایلینز کی قوموں کو انسانوں کی قوموں سے اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرنا ہم نے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کسی لوکل فرعون کی کہ تیرے سے بہتر اور تیرے سے بڑی طاقت انسانوں نے دیکھی ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اس بات کو. یہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت, اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسانوں سے بہتر, جسے ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات انسان ہے, انسان سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم سے بہتر بھی کچھ قومیں میں نے کچھ کریشنز بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل 17 سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, مطلب وچ آیت 70. آپ وہ والا ترجمہ والے نکال لیا کریں تاکہ آسانی ہو جائے. بہرحال یہ میں آپ کو آیت بتا دوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے اس سوال کے اندر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ آخری والا حصہ دوبارہ پڑھیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ فَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ, کہ ان میں سے زیادہ تر کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی, سب پہ نہیں فضیلت دی. جس کا اردو ترجمہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے میں پوائنٹ کیا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. بہت سی مخلوقات پر, سب پر نہیں بخشی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے واللہ عالم اور بھی فضیلت رکھنے والی قومیں بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. یہ والی آیت بہت بڑا مقدمہ ہے اس نقطے کے اوپر کہ کیا ہم ہی ہیں سینٹر آف دی یونیورس؟ تو نہیں, یہ بتا دیں کہ نہیں آپ. لیکن اس میں وہ قومیں بھی انوالو ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ پلانٹ ارتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. جی یہ تو آیت ہی یہ ہے انٹر اسپیشی آیت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی کی قومیں بڑی گزری ہیں, وہ انٹر اسپیشی نہیں ہے, وہ انٹرا ہیومن اسپیشی ہے. کہ فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ کس بات کے غرور میں آ گئے ہو, تم سے بہتر اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں, انہوں نے نہیں غرور کیا, تمہیں کس بات کے پر لگ گئے ہیں. So if we are addressing the Pharaoh of the current world, it still holds true کہ وہ قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. مگر وہ انسانوں کی بات ہے نا, ذوالقرنین پہلے گزر چکا ہے, تو کیوں ان سے بش کو ایسا کون سا خواب آ گیا کہ جس کو اللہ نے
کوئی خاصی طاقت دیتی ہے. سر میں ہم تھوڑا سا ہم نے ایک ٹاپک کو کمپلیٹ نہیں کیا, ہم حضرت ادریس پہ جا رہے تھے, آپ اسے نوح کا. جی ہاں, نہیں وہ حضرت نوح کا بات جو ہے نا وہ نوح کی بات حضرت ادریس سے لنک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادریس کو کیوں سمجھنا ہے, وہ نوح کی وجہ سے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ادریس کے وقت میں اچھا کرسچنز جو ہے نا وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت ادریس ابھی بھی زندہ ہیں. یہ بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنی جنریشن کے بعد کے تھے؟ 7th ہیں, مطلب 6 جنریشن کے 7th جنریشن. حضرت نوح علیہ السلام واز آن وچ 10th of آدم. 10th پڑپ ہوتے ہیں نا, حضرت ادریس کے پڑپ ہوتے ہیں حضرت نوح. اوکے, جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی. ہاں, تو 10th سن آف ایڈم بنتے ہیں. 10th پیٹریارک ہے, 10th سن تو نہیں ہے, 10th سن تو پہلی جنریشن میں آتا ہے. سو سوال دوبارہ بتائیں. ہاں, حضرت ادریس کا جو کرسچنز ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں ابھی بھی تینوں کہ حضرت ادریس ابھی بھی آسمان میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو مار دیتے ہیں مگر ادریس کو انہوں نے زندہ ہی رکھا ہوا ہے. یہ تو ہمیں احادیث کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ادریس کو چوتھے آسمان پہ حضرت اسرائیل نے روح قبض کر لی. قرآن میں لیکن ذکر ہے اٹھانے کا, وہاں پہ موت کا ذکر نہیں, مگر حدیث ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمیں حدیث سے کلیئر ہو جاتی ہے, لیکن قرآن میں اگر حدیث پہ کی صحت پہ کسی کو مسئلہ ہے تو ہم ادریس علیہ السلام کو زندہ کر لیتے ہیں. ہمارے لیے عیسیٰ بھی زندہ ہے تو ادریس بھی زندہ, اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر ادریس زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں, اس کا ان کے چوتھے آسمان پہ ہونے سے انکار نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ وہ معراج کی حدیث میں بھی چوتھے آسمان پہ ملے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو اس کا مطلب ہے چوتھے آسمان تک تو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور کون ان کو پہلے آسمان پہ ملے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ آدم علیہ السلام. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم اور بنی آدم پہلے آسمان تک ٹریول کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان کوئی روحوں کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی اور یونیورس ہے جہاں کے اوپر باقی کے آسمان ہیں. So it's a problem worth solving through the equation of intergalactic travel and journeys, جو کہ سمیریا کے ٹیبلٹس میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے ان کا. اور